अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। गिलगित बिल्तिस्तान में जहां इंतखाबात के हवाले से सही मायनों में शोक सच चुका है, वहीं हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी वहां पर नज़र आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो साहब लीड करते हुए नज़र आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी 2023 तक वहाँ पर हुकूमत कायम थी, वो किसी तौर भी अपनी प्रेजेंस को अभी तक शो नहीं कर सकी। एक तरफ देख रहे हैं कि कुछ चैलेंजेस पीटीआई को पार्टी निशान के हवाले से भी दरपेश आए, फिर कुछ दीगर जमातों के साथ उन्होंने अलाइंस करने की भी कोशिशें की, लेकिन उसके बावजूद भी मसाइल उनके लिए वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहे। दूसरी तरफ बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कोशिश करी है कि एज एन अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपना एहतजाज और अपना मौक़िफ़ पेश करे। बड़े अरसे के बाद ऐसा लगेगा कि अपोजिशन वाकई अपोजिशन का किरदार अदा करती हुई नज़र आएगी, वरना इससे पहले हमने पिछले 2 सालों में सिर्फ अपोजिशन को वॉकआउट करते हुए ही देखा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़कर एक नया मसला जो कि पीटीआई में इस वक्त सामने आया है और सही मायनों में ऐसा लगता है कि वो हल्की सी चिंगारी है जो कि अब भड़क चुकी है, वो है खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में इख्तलाफात। और बड़ी हद तक जो बात सोहेल आफरीदी साहब के बारे में कही जा रही थी कि इंतज़ामी उमूर के हवाले से उनके ऊपर से पार्टी क़यादत का एतमाद बड़ी हद तक उठ चुका है, ये अब खुलकर भी महसूस किया जा रहा है। सोहेल आफरीदी साहब को इंडोर्स तो किया जाता है एज अ CM क्योंकि खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया था, लेकिन ये भी अपनी जगह पर एक हकीकत बन चुकी है कि सोहेल आफरीदी साहब सूबे के इंतज़ामी उमूर चलाने में, मालियाती उमूर चलाने में और ख़ास तौर पर इसके अलावा टेररिज्म जैसे बड़े एक मसले को ख़त्म करने में नाकाम नज़र आते हैं। फिर बहुत से जो छोटे इलाके हैं उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है और इस पर पार्टी क़यादत में इख्तलाफात जो गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें खुलकर नज़र भी आए, जब हमने देखा कि 20-30 के करीब अरकान उस इजलास में शिरकत नहीं कर सके और आज उन नाराज़ अरकान का अलहदा से एक इजलास हुआ जिसमें ये ज़ाहिर किया गया है कि वो अपनी एक पावर शो करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि पीटीआई इन तमाम चीज़ों के साथ कैसे निब्रत आज़मा हो सकती है। इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर हैं शेख वकास अकरम साहब, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पार्टी के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। पहले मैं केपी से शुरू करना चाहूँगी कि ये जो पिछले 1-2 रोज़ में अच्छा हुआ, पीटीआई को खुद भी अंडरस्टैंड कर लिया पीटीआई ने कि पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं जो नाराज़ हैं। कल शफी जान साहब भी ये कह रहे थे कि हम कोई आज़ाद ग्रुप नहीं बनने देंगे, लेकिन वो लोग जो असद कैसर साहब की कमेटी बनी है उससे मिलने की भी ख्वाहिशमंद नहीं है। आज उन्होंने अपना एक इजलास बुलाया, ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बैरिस्टर गौहर साहब से ही बात करना चाहते हैं। तो अब इस मामले को आप लोग कैसे टैकल करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पार्टियों में लोगों को इख्तलाफ होते हैं एक दूसरे से, और ये बड़ा जमहूरी सा अमल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिछले 13 साढ़े 13 साल से हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और जो लोग हैं MPs, जो मौजूदा MPs हैं और वो जो MPA नहीं भी बन सके, बड़े डाई हार्ड लोग हैं। के PTI के वर्कर्स जो हैं वो बड़े डाई हार्ड किस्म के लोग हैं, खान साहब से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। वो जो खत जो है जो गौहर साहब को लिखा गया, उसकी एक कॉपी मुझे भी और सलमान अकरम राजा साहब को भी की गई है, मैंने वो पढ़ा। उसमें वो कहीं भी इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब के एजेंडा से स्ट्रे नहीं कर रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। अगर वो बैरिस्टर गौहर साहब से ही बात करना चाहते हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब भी इमरान खान साहब के MNA और उनकी पार्टी के एक्टिंग चेयरमैन हैं और KP से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे ख्याल में वो आपस में बैठ के गुफ्तगू करके चीज़ें जिस तरह भाइयों में रिजॉल्व होती हैं उस तरह उसको रिजॉल्व करवा लेंगे। उसमें कौन सा ऐसा कोई इशू है? उनका कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो कि मतलब है कि नामुमकिन हो। वो उन्होंने चीज़ें लिखी हैं उस खत में जो मैंने पढ़ी हैं, तो उसमें वो गौहर साहब बैठ के उनका जो है उनको आपस में उनको चीज़ों को डील कर लेंगे जिस तरह जिरकों में चीज़ें होती हैं, जिस तरह बातें होती हैं। अल्लाह ला खैर सल्ला। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर कोई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैंड्स यूनाइटेड बिहाइंड इमरान खान। खान साहब की आवाज़ पे सब लब्बैक कहते हैं, और जब तक सब एक नुक्ते पे इकट्ठे हैं कि इमरान खान हमारा कायद है और जो वो कहता है हम उसको मनोन कबूल करते हैं, तब तक पार्टी में कोई तकसीम नहीं है। चाहे कोई किसी वज़ीर आला से नाराज़ है, चाहे कोई किसी वज़ीर से नाराज़ है, चाहे कोई मेरे से नाराज़ है, चाहे कोई गौहर साहब से नाराज़ है, कोई राजा साहब से, इट डज़न्ट मैटर। ठीक है, नहीं, एज लॉन्ग एज हम सब इमरान खान साहब के एजेंडे पे उनके साथ खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, वी ऑल आर यूनाइटेड। बाकी ऑपरेशनल चीजें होती हैं और वो चीजें हैंडल होनी चाहिए। उसमें अगर गौहर साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। ही इज द एक्टिंग चेयरमैन, व्हाई नॉट। अच्छा, लेकिन कल अली मोहम्मद खान साहब भी मौजूद थे और अली भाई भी यही कह रहे थे कि अब मैं तो पहले से समझता था, लेकिन पार्टी में भी ये सोच अब आ रही है कि सोहेल आफरीदी साहब को थोड़ा सा सूबे के इंतज़ामी उमूर पे अब फोकस करना चाहिए।
کیونکہ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ناراض اراکین ہیں اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ان کا کہ صوبے کے امور اس وقت صرف نظر ہو رہے ہیں ان سے کسی طرح؟ دیکھیں میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری، یو ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ اگینسٹ مائی اون چیف منسٹر، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، خط میں اپنی گریوینسز جو ہے وہ نریٹ کرنی ہے، اینڈ پارٹی ول میک شور کہ ان کی گریوینسز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت دور کرے. صحیح. اچھا اب تھوڑا سا گلگت بلتستان کی الیکشن، نون لیگ بھی وہاں پر بڑی ایکٹیو ہے، نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بلاول صاحب خود وہاں گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ سے لے کے نشان ملنے تک بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپ لوگ کیسے پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے؟ عمران خان کا خوف، ظلم، پستائیت. آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے نشان لے لیا گیا تھا، ہمارے بندے آزاد کر دیے گئے تھے، گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے ہمیں پارٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ایک پارٹی ہونے کا، جو نون لیگ کو بھی دے دیا گیا، جو پیپلز پارٹی کو بھی دے دیا گیا، اور آپ سوچیں اور تو اور وہ جو علیم خان کی پارٹی ہے جو کہ مطلب ہے ایم اے مانج موج کے بنائی گئی ہے، اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. بٹ نہیں دیا تو کس کو نہیں دیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہم نے ایک اور پارٹی کے ساتھ، وہ ڈیموکریٹک کیا نام ہے اس کا، اس پارٹی کے ساتھ ہم نے الائنس کیا، ہمیں نشان بھی الاٹ ہو گیا ہمارے امیدواروں. جیسے ہی ان کو پتہ لگا، انہوں نے اس پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کر دی جی پی میں، نشان وڈرا کر لیا اس پارٹی کا. کین یو امیجن؟ چلے اس کے بعد ہمیں آزاد حیثیت سے نشان دے دیے. ہم نے وہ بھی، جیسے ہم نے پورے پاکستان میں الیکشن لڑا تھا، ہم نے کہا وہ بھی لڑ. اس کے اوپر آپ ظلم دیکھیں. جنید اکبر کے پی کا صدر ہے، وہ وہاں گیا، ایم این اے ہمارا، اس کو نہیں جانے دیا. دوسری طرف اسد قیصر جناب، اس نے جانے کی کوشش کی وہاں پہ، انہیں نہیں جانے دیا، ان کو روک لیا چند سپاہیوں نے اسلام آباد میں. آپ دیکھیں یہاں سے جب جانے کی کوشش کی چلاس سے، سوری جیسے یہ انٹر ہوئے گوہر صاحب، تو ان کو گلگت شہر میں نہیں جانے دیا، اس کو پھر وہاں سے واپس آنا پڑا. سلمان اکرم راجہ کو آج روک لیا گیا، وہ چلاس سے پہنچے تو آگے سے اس کو نہیں جانے دے رہے، آگے وہ وہاں کھڑے ہیں. تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ صرف عمران خان کا خوف ہے. دیکھیں کلین سویپ ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا، ایک ایک بچہ، بزرگ، جوان، وہ عمران خان کا ووٹر ہے. اگر یہ حکومت یہ پری پول ریگنگ نہ کرے تو ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، ایک سیٹ نہیں جیت سکتے. آپ یہ دیکھیں اس کے باوجود لوگ کتنی بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں، الیکشن کو وہ روک نہیں سک رہے ہیں. وہاں امیدواروں کو آ رہا ہے کہ تم ان کو چھوڑ کے آزاد حیثیت میں لڑو، یا نون لیگ جوائن کرو، یا پیپلز پارٹی جوائن کرو، جیسے وہ لوگ ہمیں وہاں سے خبریں دے رہے ہیں. مزاحیہ بات آپ دیکھیں، خالد خورشید صاحب ہمارے فارمر چیف منسٹر تھے، جن کو 20-30 سال کی سزا ہوئی ہے، ان کی والدہ ان کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہی ہے، بزرگ عورتیں، ہماری ماؤں کی جگہ ہے. ان کو نوٹس پتہ کیا آیا ہے؟ وہ نوٹس یہ آیا ہے کہ آپ نے اپنے اشتہار پہ اپنے بیٹے کی تصویر کیوں لگائی؟ بھائی فارمر چیف منسٹر ہے، جی بی کا صدر ہے کہ پی ٹی آئی کا، عمران خان کی تصویر کے ساتھ اگر ان کی تصویر لگ رہی ہے تو وہاں اپنے بیٹے کی تصویر لگا رہی ہے نا، اسی کی سیٹ پہ لڑ رہی. I mean, does this make any sense? انہوں نے کہا جی این او سی چاہیے، یہ قانون بنایا گیا صرف پی ٹی آئی والوں کے لیے. ٹھیک ہے کہ جی آج 70 سال ہو گئے الیکشن کو، کوئی این او سی دیکھا وہاں جانے کے لیے؟ کیا ٹورسٹ کو این او سی لینا پڑتا ہے؟ آج سے پہلے جتنی پولیٹیکل پارٹیز گئی، کبھی 70 سالوں میں این او سی کبھی کسی نے سنا یا دیکھا؟ نہیں. اب ہم نے جب اس این او سیز کے لیے اپلائی کیا، ہم نے اپنے تمام ایم این ایز کے این او سیز کے لیے اپلائی کر دیا پارٹی کے. ٹھیک ہے اگر تمہیں این او سی کی لوڑ ہے تو ہم این او سی پہ آئیں گے. ٹھیک، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. سر ویسے یہ ایکسرسائز نواز شریف صاحب کے لیے بھی ہوئی تھی نا، انہوں نے بھی این او سی لیا اور پھر اپلائی کیا، لیکن میرا خیال ہے ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے. اچھا ابھی اگر نواز شریف صاحب نے کیا، ان کو دے دیا، تو ہم نے کون سے ان کے کٹے کھولے ہوئے تھے، ہمیں بھی دے دیتے. اچھا نہیں، ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، چلیں اب اس کی طرف آتے ہیں. چلیں یہ تو اب ایک امتحان ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی کہاں پر اپنی جگہ بناتی ہے. پی ٹی آئی ڈٹ کے کھڑی رہے گی جی، گلگت کی عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کھڑی ہے، لڑے گی جی الیکشن. اچھا سر ایک اور مسئلہ بھی ہے نا، پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ کچھ اتحادی بھی ملائے ہیں.
آپ لوگوں نے بھی کچھ عرصے پہلے اپوزیشن لیڈر کے طور پر محمود اچکزئی صاحب کو لایا اور شروع میں ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کے آنے کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد بڑی گوشہ نشینی میں چلے گئے یا سو کالڈ اگر ناراض ہو گئے. لیکن ابھی کوئی 29 مئی کے قریب انہوں نے ایک جلسہ کیا چمن میں اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو کہ بڑی کنٹروورشل کنسیڈر کی جا سکتی ہیں، اور پھر obviously اگر وہ آپ کے اتحاد کا حصہ ہیں تو اس میں آپ کی پارٹی اپنی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، کیونکہ جو کاروبار کی بندش اور اس قسم کی اصلاحات وہاں پر کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے، اس میں جو مسائل لا رہے ہیں اس میں انہوں نے اس تقریر میں کہا ہے کہ جو ہر پشتون ہے وہ افغانستان کا شناختی کارڈ بھی بنوائے اور ہر پشتون جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے علاقے میں اس میں اسلحہ بھی اٹھائے اور اس کے خلاف جنگ بھی لڑے. تو یہ کس حد تک مطلب یہ بیانیہ درست ہے اپنے ووٹرز یا عوام کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک محفوظ اور خوشحال بلوچستان چاہتی ہے جس میں تمام قومیتیں جو وہاں پہ موجود ہیں they should stand united as بلوچستان، چاہے وہ پختون ہے، چاہے وہ ہزارہ ہے، چاہے وہ بلوچ ہے، چاہے وہ کوئی بھی قومیت کے لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لسانی بنیادوں پہ تقسیم یا اس کے اوپر نہیں جاتی. ہم ایک فیڈریشن کی جماعت ہے، ہم کوئی ریجن کی جماعت نہیں ہے. نمبر ایک، بالکل بارڈر بند ہونے کی وجہ سے کے پی میں بھی بہت مسائل آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے کہیں بھی بارڈر بند ہوتا ہے تو لوگوں کا لائیولی ہوڈ بارڈر کے کاروبار سے ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں. اب جب سے جنگ کے معاملات ہوئے ہیں اور آگے پیچھے بارڈرز بند ہے، ادھر افغانستان کا معاملہ شروع ہوا تو ادھر سے بند ہوا ادھر سے بند ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم اس پہ ہیں کہ لوگوں کو کاروباری مواقع ملنے چاہیے کیونکہ ان کا اور لائیولی ہوڈ ہے نہیں نا، وہ کچھ کما پلا نہیں سکتے. مگر اس کے ہوتے ہوئے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف بالکل ہم نہیں سمجھتے کہ کسی پاکستانی پختون کو جو ہے وہ افغانستان کا شناختی کارڈ بنوا کے رکھنا چاہیے ہر وقت، یا ان کو اپنے انٹرسٹ کے لیے جو ہے سب کو لشکر کشی کرنی چاہیے یا لشکر کریٹ کرنی چاہیے. یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، یہ سرفراز بگٹی کا کام ہے، یہ وہاں جو سیکورٹی فورسز ہیں فوج کا کام ہے. یہ آئین کے خلاف بات ہے اگر ہم کہیں کہ ہم اپنے لشکر کو بنا لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اسٹیٹ جیسے کے پی میں امن لشکر بنے ہیں مگر وہ حکومت ریاست نے مل کے لوگوں کے ساتھ جوائنٹ لشکر وہاں پہ بنائے، اس کے لیے تو ہو سکتا ہے. مگر ایسی کوئی بھی چیز جس سے تقسیم کا تاثر پیدا ہو بلوچوں اور پختونوں کے اندر، پاکستان تحریک انصاف بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ان کا اپنا جلسہ تھا چمن میں، ان کی پارٹی سے وہ خطاب کر رہے تھے، یہ ان کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف ڈز ناٹ ہیو ٹو سپورٹ دس پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ. ہاں لوگوں کو کاروبار کے مواقع ملنے، بلوچوں کو، پٹھانوں کو، انہیں محفوظ رہنا چاہیے، وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، افغانستان اور بھارت کی شرارتیں اور تیر اندازیاں ختم ہونی چاہیے. وی آر فار دس. مگر ہم یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ ان کی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی یقیناً جو ایک کریٹیکل سٹیٹمنٹ ہے ان کا اس کو انڈورس نہیں کرتی ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے جو تیاریاں پی ٹی آئی کر رہی ہے، پارلیمنٹ میں بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بائیکاٹ کے بجائے ایک ایسی پالیسی لائی جائے جس کے تحت پی ٹی آئی اپنی پریزنس کو شو کرے اور اپوزیشن کی حیثیت سے شو کرے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کریں گے کہ لبنان پر ہونے والے اسرائیلی حملوں کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی تو بڑی ہے، لیکن کیا ایران سے ہونے والا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہیں ایک مرتبہ پھر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ جو کہ لبنان میں ہونے والی بمباری اور حملے جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے تھے اس کو روکنے میں ناکام نظر آتا ہے. ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ امریکہ نے آفیشلی جس طریقے سے انڈورس کیا ان تمام باتوں کو جو کہ معاہدے کا ممکنہ حصہ بننے جا سکتی تھیں، جس میں لبنان کی فائر بندی بھی شامل تھی، اس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کو اس طرح آن بورڈ نہیں لیا جا سکا، یا پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسرائیل خود امریکہ کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. کیا واقعی یہ سب چیزیں کسی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہی ہیں، یا پھر ایک ایسا ممکنہ معاہدہ جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ہفتے متوقع ہو سکتا ہے یا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، اس کو خراب کرنے کی بھی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ اور پھر پاکستان جس نے
ایک بہت بڑی ذمہ داری لی ہے اس معاہدے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، اور یہاں تک پہنچنے میں پاکستان کا اپنا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد جموں کشمیر اور چین اور امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے ہیں، سردار مسعود خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، آن اینڈ آف مختلف پروگرامز میں ہم آپ کی رائے بھی لیتے رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے چند پروگرامز میں جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت طے پا چکی ہیں ایران اور امریکہ کے بیچ میں، لیکن اصل مسئلہ اسپوائلرز کا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی کرنٹ سچویشن ہے اور اس میں لبنان پہ ہونے والی بمباری ہے، کیا واقعی اسرائیل ایک سپوائلر کے طور پر ہی اس میں کام کر رہا ہے، یا پھر کہیں امریکہ بھی کنٹرول کر سکے گا اسرائیل کو آگے چل کے؟ صدر ٹرمپ نے کوشش تو کی ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کریں، لیکن کس حد تک ان کی کوشش کامیاب، اس کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات آپ نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ کس طریقے سے جو ہی پاکستان کی مدد سے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں یا جو اختلافات ہیں ان کو کم کرتے ہیں اور ایک مسودے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اسرائیل اپنے حملے لبنان کے اوپر تیز تر کر دیتا ہے، اور غزہ کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ ان کے بارے میں آج کل خبریں زیادہ نمایاں طور پر شائع نہیں ہو رہی، لیکن وہاں بھی قتل و غارت جاری ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کی اسٹریٹجی پہ آ رہی ہے کہ امریکہ سے اس نے حملہ کروایا ایران کے اوپر، خود بھی حملہ کیا، لیکن اس کے بعد جو ہے سوچا کہ اس سے ایران نیست و نابود ہو جائے، اس کی تباہ کاری ہو جائے، اپنے قدموں پہ نہ کھڑا ہو سکے۔ اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ اب جب کہ یہ جنگ بندی ہے اور پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ ابھی مکمل طور پر معاہدہ نہیں ہوا، تو یہ جو درمیانی وقفہ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے لبنان کے جنوبی علاقے کا کوئی 2000 اسکوائر کلومیٹر کے اوپر قبضہ کر لیا باقاعدہ، جہاں 5 ڈویژنز موجود ہیں، جہاں میری ٹائم فورسز موجود ہیں، اور یہ ان کی ایک جو ہے جگہ ہے، واٹر شیڈ ہے، یا جس کو ایک لینڈ مارک کہتے ہیں، لٹانی ریور، اس تک انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور اب جو زہرانی ریور کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج بھی جو ہے یہ حملے جاری رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی چینج کر رہے ہیں۔ اصل میں ایک تو فائدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد وہ دیکھیں کہ غزہ میں وہ تقریباً 65% علاقے کی قابض ہیں، اور ادھر جو ہے وہ جو لبنان کی ٹوٹل جو ٹیریٹری ہے وہ 10,000 اسکوائر کلومیٹرز کی ہے، 10,500 کلومیٹرز کی ہے، اس میں سے 2,000 کے اوپر ان کا قبضہ ہو جائے گا، اور اسے وہ یلو زون کہہ رہے ہیں یا سیکورٹی زون کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے مجھے نہیں رہا آج جیسے جو اندازے ہیں اس کے مطابق کہ وہ وہاں سے انخلا کریں گے، یعنی اگر جنگ بندی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے، تو یہ خطرہ آتا رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود امریکہ جو ہے، صدر ٹرمپ نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا روب ڈالیں وزیر اعظم نتنیاہو کے اوپر، اور کچھ انہوں نے بد کلامی کی جو اچھا مسعود صاحب، سر قطع کلامی کی معذرت، لیکن ایک طرف چلیں، یہ تو آپ بتا رہے ہیں وہ سارے فیکٹرز ہیں جو مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں دنیا اس وقت پاکستان کی، کیونکہ ہمیں تو پاکستان کی پوزیشن سے زیادہ میرا خیال ہے فکر مند ہونا چاہیے، یہ جو یورپی یونین کی نمائندہ تھیں کایا کلاس، یہ بھی پاکستان آئی، انہوں نے پاکستانی کوششوں کی تعریف کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اوورآل اس پورے ایفرٹس میں کہاں پر آپ کو کھڑا مطلب نظر آ رہا ہے؟ ہمارے فیلڈ مارشل خود ایران بھی گئے، بات چیت بھی کی، ساری انڈرسٹینڈنگ طے پائی، لیکن ابھی تک کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے ہیں دونوں فریق۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ایفرٹس کو کتنا ریکگنائز کیا جائے گا؟ اگر جنگ بندی ہے تو پاکستان کی وجہ سے، اگر مذاکرات کا پہلا دور ہوا یہاں اسلام آباد میں پاکستان کی وجہ سے ہوا، اس کے بعد جو لگاتار ثالثی ہو رہی ہے یا پیغام رسانی ہو رہی ہے یا مسودوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، تو یہ سب پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگرچہ وہاں اور بھی میڈیٹرز ہیں، مثلا قطر ہے، ترکی ہے، مصر ہے، یہ بھی متحرک ہیں، کا چینل چل رہا ہے واشنگٹن کے ساتھ، لیکن جو اس وقت قیادت کر رہا ہے اس پوری کی پوری میڈیشن کی، پاکستان کر رہا ہے۔ پاکستان نے تو اپنی طرف سے جو ہے بھرپور کوشش کی ہے، اور کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اور ایران جو ایک دوسرے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جو ہے جو پورے تمام معاملات کو حل نہیں کیا جا رہا ہے، ایک قسم کا فریم ورک اگریمنٹ ہوگا
मफाहमत की एक याददाश्त के ऊपर दस्तखत होंगे दोनों फरीक की तरफ से, और उसमें ये एक किस्म का रोड मैप दिया जाएगा, एक नक्शा आगे जाने के लिए। तो उसमें बुनियादी तौर पर यह होगा कि जंगबंदी मुस्तकिल हो जाएगी, और उसके बाद जो न्यूक्लियर इशू है, जौहरी मामलात हैं, उनके बारे में तफसीली मुज़ाकरात भी होंगे बाद में। उसमें मेरा ख्याल है कि नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी बैठेगी, कुछ दूसरे और फरीक भी बैठ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बाद में किसी मरहले पे चीन और रूस को भी एतमाद में लिया जाए, क्योंकि इसमें ईरान को गारंटर्स भी चाहिए। अगर मुआहदा हो गया जौहरी मामलात के सिलसिले में, तो उन्हें गारंटर्स चाहिए नहीं होंगे। लेकिन इसी तरीके से नहीं लेकिन दूसरे मसूद साहब, सिलसिले कथा कलामी की माजरत, लेकिन अभी जिस तरह आप चीन और रूस का हवाला दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि चीन तो अनऑफिशियली सही लेकिन इसमें गारंटर का रोल अदा कर ही रहा है, क्योंकि इसमें थ्रू आउट लूप में रखा गया है चाइना को। फिर अमेरिकी सदर ने जो चाइना का विजिट किया उसमें भी ऑब्वियसली इस पर बातचीत हुई होगी, पाकिस्तान भी भरपूर राब्ते में रहा। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं बैकएंड के ऊपर वो भी कोई रोल तो अदा कर ही रहे होंगे इस वक्त भी? नहीं, उन्होंने, पाकिस्तान और चीन ने एक 5 नुकाती कम्युनिके एलामिया जारी किया था, और उसी के वो एक नक्शा था जिसके मुताबिक मुज़ाकरात चल रहे हैं। इसी तरीके से सदर ट्रंप ने रूस के सदर पुतिन को भी एतमाद में लिया हुआ है। और मेरा ख्याल है कि जो ये जो यूरोपियन यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट जहाँ आई थी, वो भी आप इसी का एक इसी तसलसल का हिस्सा समझें, क्योंकि उसमें यूरोप को भी ऑन बोर्ड करना होगा। पहले जो मुआहदा था 2015 का, उसमें यूरोप के 3 ममालिक, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे, और यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन जो है उसको सपोर्ट कर रही थी। तो मेरा ख्याल है कि ये है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है, जैसे कि आपने बुनियादी नुकता ये उठाया कि क्या इसराइल इसे मान लेगा, क्योंकि इसराइल से खबरें आ रही हैं, वो आजकल ये पैगाम भेज रहे हैं कि आइंदा जो जंग होगी, वो कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ होगी, और वो इससे ज़्यादा लंबी जंग होगी, और उसमें उनको उम्मीद ये है कि वो अरब ममालिक में बिलखसूस खलीजी रियासतों से ज़्यादा ममालिक को अपने साथ मिला सकेंगे। ये अभी तो इस जंग के दौरान उन्होंने सिर्फ अमारात को मिलाया, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। तो वो समझ रहे हैं कि अगर ये जो आखिरी किला में गिर गया जो सऊदी अरब का, यानी ये मैं उनके तबसरों की बात कर रहा हूँ, तो इससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इसके बाद जो है, यानी मतलब ये जंग के बाद की जो है यहाँ पूरे इलाक़ाई सलामती की क्या सूरत हाल है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है सर, लेकिन एक आखिरी सवाल और भी करना चाहूँगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये मुआहदा अभी भी किस मरहले पर खड़ा है, यानी रुकावट कितनी इसमें बाकी है? क्योंकि लबनान के ऊपर हमलों को तो अभी ईरान ये कह रहा है कि जब तक वो नहीं रुकेंगे तब तक मुआहदे में हम नहीं जा सकेंगे। तो आपको इस वक्त क्या तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है? अमेरिका और ईरान एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि उन्हें चंद नुकात की वजाहत चाहिए एक दूसरे के साथ। और वो जो, लेकिन ये है कि आपने सही कहा कि ईरान की तरफ से शर्त अव्वल ये है कि जंगबंदी हुई तो कुल्ली तौर पर होगी, जुज़वी तौर पर। तो इस वजह से ये है कि ये खतरा तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अगर अमेरिका ये और ईरान के दरमियान ये मुआहदा हो जाता है, तो फिर जो है 2 सिनारियोज हैं कि इसराइल जो है वहाँ से लबनान से विड्रॉ कर ले, जिसका मुझे इम्कान कम नज़र आता है, और दूसरा ये कि वो अपना कब्जा बरकरार रखे और ईरान भी उसके ऊपर किसी रद्द अमल का इजहार न करे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मुस्तक़िल मंदूब और चीन और अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, हमारे साथ थे। यकीनन अमेरिका और जो ईरान का मुआहदा है उसमें एक बड़ी रुकावट इसराइल की पॉलिसी और तर्ज़ अमल ज़रूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका किसी हद तक इसराइल को रोकने में कामयाब भी हो सकेगा। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद बात करने जा रहे हैं अगला बजट क्या कुछ होने जा रहा है इस बजट में, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां एक तरफ बजट की तैयारी है, वहीं इस हवाले से हतमी तौर पर तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन स्पेकुलेशंस पहले ही शुरू हो चुकी हैं, और बहुत से टारगेट्स ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से गुज़िश्ता साल के बजट में भी रखे गए थे, जो कि अचीव नहीं किए जा सके, और उसी के ऊपर अब बात हो रही है कि क्या गवर्नमेंट इसी तरह के
आर्टिफिशियल टारगेट्स को मेंटेन करने की बजट में कोशिश करेगी जब IMF की रेस्ट्रेंट्स भी भरपूर तरीके से मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SDI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब। सुलैरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो नए बजट में गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, क्या लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट की इस बजट में, और आपके ख्याल में IMF की जानिब से भी कितने हर्डल्स पैदा किए जा रहे हैं कि एक ख़ास रेडियस से ज़्यादा गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकती आवाम को? शुक्रिया। पाकिस्तान का बजट बनाना जो है वो जितना कॉम्प्लिकेटेड है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ईरान के सूरत हाल की वजह से, चूँकि एनर्जी प्राइसेस इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई हैं कि कुछ भी इस वक्त जो है टारगेट ज़हन में रखना इन्फ्लेशन का या बाकी वो मुश्किल होते जाते हैं। एक प्रेसिडेंट ट्रम्प की आती है ट्रुथ पे, सोशल ट्रुथ पे मैसेज, तो तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, दूसरी पे वो कम हो जाती हैं। तो जिस तरह घरों को इस वक्त अपना बजट बनाना मुश्किल है एनर्जी प्राइसेस की अनप्रडिक्टेबिलिटी की वजह से, वैसे ही गवर्नमेंट के लिए भी इस वक्त एक चैलेंज जो है वो बना हुआ है। चूँकि ये तो हमें मालूम है कि आमदनी बढ़ाने के लिए जब टैक्सेस लगाए जाते हैं तो उसके नतीजे में इन्फ्लेशन होती है। अब हर हुकूमत जब बजट बनाती है तो एक इन्फ्लेशन का पहले से आइडिया होता है कि इन टैक्सेस के नतीजे में कहाँ तक महंगाई जा सकती है और उसको किस तरह से जो है उसके बैकफायर होने से बचना है। लेकिन जब उसमें एक एडिड एलिमेंट एनर्जी प्राइसेस का ऐड हो जाए, जिसका कि हर हफ्ते अब प्राइसेस चेंज होती हैं, तो उस वक्त हुकूमत को भी काफ़ी जो है वो फूंक फूंक के कदम रखना होता है कि ये ना हो कि टैक्सेस से तो इन्फ्लेशन आनी है, एनर्जी इन्फ्लेशन भी उसमें शामिल हो जाए और फिर चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल पेनफुल हो जाएं हुकूमत के लिए भी और आवाम के लिए भी। यकीनी तौर पे इस वक्त जो प्रेशर है हुकूमत पे वो सैलरीड क्लास के हवाले से प्रेशर है। सैलरीड क्लास की टैक्सेशन जो है वो इस वक्त अपनी पीक पे है और अगर इसमें कमी नहीं हो सकती तो कम से कम सैलरीड क्लास में अब ये सख्त नहीं है कि वो मज़ीद बोझ उठा सकें और गवर्नमेंट उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस जो है वो लगा सके। दूसरी तरफ अगर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपके पास डायरेक्ट टैक्सेस की गुंजाइश जो है वो इम्प्लीमेंटेबल वो नहीं होती है, या जो सेक्टर अनटैक्सड है या अंडर टैक्सड है उनको प्रॉपर टैक्स रेट पे नहीं लाया जाता, तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को लेते हैं तो अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम है तो लेवी लगाना कदरे आसान होता है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें एकदम चढ़ जाएं तो लेवी जो है वो काफ़ी सियासी तौर पे भी और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत तकलीफ दे हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी तक गवर्नमेंट और IMF के दरमियान जिन पे कुछ नेगोशिएशन हो रही है लास्ट मिनट, और बजट मेकिंग जो है वो इन्हीं के गिर्द इस पर घूम रही है कि डायरेक्ट टैक्सेस का दायरा कार कैसे बढ़ाया जाए और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है उनको किस तरीके से अगर कोई रिलीफ देना मुमकिन हो तो वो दिया जा सके। ये भी बताइएगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4% रखा गया है, लेकिन इस वक्त जैसे आपने खुद भी कहा कि इन्फ्लेशन भी बड़ी हद तक बढ़ चुकी है पिछले एक माह में, तो ग्रोथ रेट इससे आपको नहीं लगता कि इफ़ेक्ट होगा? और फिर ख़ास तौर पर ये जो टारगेट है ये अमूमन कभी भी हासिल नहीं हो पाता गवर्नमेंट को। इसमें मेजर फैक्टर होगा कि मॉनसून इस साल की कैसी रहती है। हमने देखा 2022 के फ्लड, फिर 2025 के फ्लड्स। एग्रीकल्चर जो कि एक बड़ा सेगमेंट है हमारे GDP का भी और हमारी एक्सपोर्ट, राइस की एक्सपोर्ट आप देख लें, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देख लें, या जो कीनू और आम की एक्सपोर्ट देख लें, तो सब डिपेंड करती है मौसम पे। अगर तो मॉनसून जो है वो मैनेजेबल होती है, उसमें अल्लाह करे कि उस तरह के फ्लड्स हमें देखने को ना मिलें, गो के प्रोडिक्शन यही है कि ये सर्दी जो बरसात है ये ज़्यादा गर्म और ज़्यादा इसमें बारिशें होंगी, तो अगर तो वो सैलाब से हम बच जाते हैं तो फिर तो एग्रीकल्चर का टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है, सर्विसेज का टारगेट, तो काफ़ी हम करीब पहुंच जाते हैं अपनी शरह नमू के ओवरऑल टारगेट पे। अगर अल्लाह ना करे मॉनसून जो है वो बैड हिट करती है तो फिर टारगेट अचीव करना जो है वो मुश्किल हो जाए। और ये बताएगा कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि जो बैरूनी सरमायाकारी है वो GDP का 2.6% होना था, जो कि अब कम होकर तकरीबन 0.6% रह गया है। तो आपके ख्याल में इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है दोबारा से, और फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको अगले माली साल में बढ़ाने के लिए क्या कोई एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है?
اس کے دو بڑے کنٹریبیوٹر ہیں میرے خیال میں. پہلا کنٹریبیوٹر اس میں انرجی پرائسز کا ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کی خطے میں سب سے مہنگی انرجی ہے اور مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ساری انرجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو کوئی بھی انویسٹر جو جہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا پہلے وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ دیکھیں گے، اور کاسٹ آف پروڈکشن میں انرجی کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر اس میں جو ہے وہ خطے کی صورتحال ہے. اگر ہم جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر کو دیکھتے ہیں تو اس میں دو بڑی چیزیں تھیں. پہلی جو فوری طور پہ نیا مالی سال شروع ہونے سے بہت بالکل پہلے جو پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے مومن اور بنیاد المرصوص کے تحت، تو وہ خطے میں جو ایک چپکش ٹینشن شروع ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگلے مالی سال میں کچھ انویسٹرز جو تھے وہ اس سے گھبرائے. اس کے بعد افغانستان سے جو ایک مسلسل شورش ہماری طرف جاری تھی، اور حکومت نے مجبوراً پھر ایک فیصلہ لیا وہاں پہ آنی جو ہاتھوں نپٹنے کا، وہاں پہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہند. تو اگین اس کی وجہ سے بھی انویسٹر جو تھے وہ تھوڑے سے شیک ہوئے کہ جب آپ ایک ایکٹیو کنفلکٹ زون میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا تھوڑا سا شائی ہوئے ہونا ایک نارمل ہے. اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو ایران کی صورتحال ہے اس کی وجہ جو ہے ایک چیلنج ہوگا انویسٹر کے لیے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ کہ مشرقی بارڈر پہ بھی اور مغربی بارڈر پہ بھی ایک کانفلکٹ یا ٹینشن کی صورتحال ہے، تو وہاں پہ انویسٹر آتا ہوا تھوڑا سا ڈر رہے ہوں گے. تو انرجی اور یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے ان دونوں کے وجہ سے کمبینیشن سے آپ کے ہاں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تھوڑی شرنک ہوئی ہے فی الحال. یہ بتائیے گا ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی وزیر منصوبہ بندی کہہ رہے تھے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں صوبوں کا حصہ وفاق کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد اب وسائل کی جو تقسیم ہے وہ وفاق اور صوبوں میں غیر منصفانہ ہے؟ اور یہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس کا بھی بہت ساری وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو NFC کا شیئر ہے یہ تبدیل ہونا بڑا اب ضروری ہو گیا ہے وفاق کے لیے. یہ 28ویں ترمیم ہو یا نہ ہو، ایون کونسل آف کامن انٹرسٹ جو ہے وہ بھی ایک آپ کے پاس سوٹیبل پلیٹ فارم ہے یہاں پہ کہ چاروں صوبے اور وفاق مل کے بیٹھ کے اپنی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور ڈفرینسز چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر 18ویں ترمیم کو بھی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اڈاپٹ کر لیا جائے تو جو آپ کے فنکشنز صوبوں کو تفویض کر دیے گئے ہیں وفاق یہاں سے اس کو بالکل ختم کر سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم سوشل سیکیورٹی اور سوشل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ صوبائی سبجیکٹ ہے، تو اگر حکومت چاہے تو وہ وفاق کی طرف سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو شفٹ کر سکتا ہے. صوبے اپنے جو بھی ان کو فنڈ ملتے ہیں اس میں سے اس کو چلائیں، تو آپ کو کچھ 700-800 ارب روپے کا جو کوشن ہے وہ تو یہیں سے آ جاتا ہے. اسی طرح سے وفاق جو ہے اس کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ بلوچستان میں جا کے دانش اسکول کھول رہا ہو، یا وہ کہیں اور جا کے پنجاب میں جا کے یا کسی اور صوبے میں جا کے وہ ہائی ویز بنا رہا ہو، سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے یا کھاریاں اسلام آباد موٹر وے. تو یہ مواصلات جو ہے اگر یہ صوبائی شعبہ ہے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے وہ اس میں صوبے اپنے صوبے میں آنے والی سڑکوں کو اگر وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں اگر اب 28ویں ترمیم نہیں بھی ہوتی تو پھر ہمیں 18ویں ترمیم جو ہے اس کو منون جو ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور جو اضافی وزارتیں یہاں پہ وفاق میں بنائی گئی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ صوبے جو ہیں وہ پھر اپنے فائنانسز کے مطابق ان چیزوں پہ عمل کریں، تو وفاق کے پاس سے کوشن جو ہے وہ آ رہا ہو تاکہ وفاق کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو سکے. یہ بتائے گا کہ IMF کی طرف سے جو لمیٹیشنز دی گئی ہیں اس میں ایک بڑا جو حصہ ہے وہ ترقیاتی بجٹ کے اوپر کٹ ڈاؤن کرنے کا بھی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے وزیر یہ فرما رہے ہیں کہ تقریباً 50% جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو سکا ہے اس ایک سال میں جو گزرا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی IMF کی وجہ سے اس سال بھی ہم اسی طرح کی کسی کیلکولیشن میں پھنس جائیں گے، یا پھر واقعی ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر جو اتنے پروجیکٹس چلائے گئے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کمپلیشن کی طرف جا سکیں گے؟ IMF کو میں آپ کو ناظرین کو تھوڑا سا سمجھا دوں. IMF یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی ترقیاتی کام جو ہے یا ریلیف وہ اس وقت دیں جب کہ آپ کے پاس اس کے ریسورسز ہوں.
اگر آپ کے پاس اس کے ریسورسز نہیں ہیں تو مزید قرضہ لے کے وہ نہ کریں، پہلے اپنے پہلے والے قرضے جو ہیں ان کی ادائیگی کریں۔ اب اگر ہم مزید قرضہ لے کے کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع کر دیتے ہیں تو اس قرضے کی ادائیگی کے لیے اگلے سال ہمیں وہ سارا انٹرسٹ جو ہے مارک اپ وہ تو دینا ہے، تو پھر دوبارہ وہ ٹیکسز لے کے دینا پڑے گا۔ اگر آج ہم بجلی یا پیٹرول یا ڈیزل پہ ریلیف دیتے ہیں جیسا کہ پچھلے دہائیوں میں کرتے چلے آئے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آنے والے 2-4 سالوں میں انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بن کے پھر کنزیومر کے بلز میں ہی وہ لگ کے آئے گا۔ تو آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ جو کریڈٹ کارڈ سپینڈنگ مینٹیلٹی ہے کہ آپ کے جیب میں چونکہ 2-3 کریڈٹ کارڈ ہیں اور آپ اس کو سپینڈ کیے جا رہے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس پہ انٹرسٹ بھی پڑنا ہے اور اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے، تو آپ اتنا پاؤں پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے، یا اپنے اخراجات جو ہیں ان کو ریشنلائز کر لیں، جو پرائورٹی کے اخراجات ہیں ان کو ضرور کریں، جو آپ کے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہیں ان کو کرٹیل کریں، اور دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھائیں، اور آمدنی بھی جو سیکٹر ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کے آمدنی بڑھائیں، بجائے اس کے کہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ سیلری کلاس پہ یا فارمل سیکٹر میں بزنسز پہ ڈالتے چلے جائیں۔ تو اگر اس مالیاتی نظم و نسق پہ کام کیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا آئیڈیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اس وقت ہمیں وہ پینفل لگ رہا ہو، لیکن یہ ہمیں اس مشکل سے بچائے گا جو کہ آنے والے اگلے سالوں میں ہمیں ادا کرنا ہوگا انرجی کے سرکولر ڈیٹ کی شکل میں یا جو ڈیٹ ہے ڈیٹ کے انٹرسٹ کی شکل میں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور سینئر ماہر معاشیات ہمارے ساتھ تھے۔ اور پاکستان کے پاس اوبویسلی ایک روڈ میپ ہے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے دیا گیا ہے، بلکہ خاص طور پر کڑی شرائط کے ساتھ اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک بجٹ مینٹین کرنا ہے اور ایسا بجٹ لانا ہے جس میں کچھ نہ کچھ گنجائش بھی لوگوں کے لیے ہو، لیکن ایسا بڑی حد تک مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔